بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین۔ حماس کا اسرائیل پر زمین، فضا اور آبی رستے سے ناقابل یقین حد تک برق رفتار حملہ کیسے ممکن ہوا؟ 7 اکتوبر 2023 جب یہ حملہ شروع ہوا تو بہت سے اسرائیلی شاید سو رہے ہوں گے۔ سنیچر یہودیوں کے لیے سبت کا دن تھا، جس کا مطلب ہے کہ بہت سے خاندان گھروں میں دوستوں سے ملاقاتوں یا پھر عبادت گاہوں میں وقت بتانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیکن اچانک صبح سویرے راکٹوں کی برسات نے ایک ایسے حملے کے آغاز کا اندیا دیا جو وسعت اور منصوبہ بندی کے حساب سے غیر معمولی تھا۔ برسوں سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو رکاوٹوں کے ذریعے الگ تھلگ کر کے رکھا ہے، تاہم سنیچر کے روز حماس کی جانب سے چند ہی گھنٹوں میں یہ رکاوٹیں عبور کر لی گئی۔ BBC نیوز نے عسکریت پسندوں اور عام شہریوں کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز کا تجربہ کیا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ حماس نے غزہ سے اب تک کے سب سے مربوط حملے کی ابتدا کیسے کی۔ راکٹوں سے حملے کے آغاز کا اشارہ۔ صبح تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا جب راکٹوں کی برسات شروع ہوئی۔ غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرنے والی تنظیم حماس، جسے برطانیہ سمیت دنیا کی کئی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، اکثر راکٹوں کے استعمال جیسی حکمت عملی استعمال کرتی رہتی ہے۔ حماس کے ان راکٹوں کے خلاف اسرائیل کا جدید آئرن ڈوم نامی دفاعی نظام عموماً مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن سنیچر کی صبح انتہائی مختصر وقت میں داغے گئے ہزاروں راکٹوں نے اس نظام کو غیر مؤثر کر دیا تھا۔ راکٹوں کی اتنی بڑی تعداد ثابت کرتی ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی مہینوں سے جاری تھی۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں 5000 راکٹ داغے گئے، جبکہ اسرائیل کے مطابق داغے گئے راکٹوں کی تعداد حماس کی جانب سے بتائی گئی تعداد سے نصف تھی۔ غزہ کی پٹی 60 کلومیٹر دور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک مین الارم بجنا شروع ہوئے اور جلد ہی مغربی بیت المقدس اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں میزائل گرے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ راکٹوں کے اس برسات کے دوران حماس کے مسلح جنگجو ان مقامات پر اکٹھے ہوئے جہاں سے انہوں نے غزہ کو الگ کرنے والی رکاوٹیں عبور کرنا تھی۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے اپنی فوج اور آبادکاروں کو 2005 میں غزہ سے نکال لیا تھا، لیکن اب تک غزہ کی فضا، سرحدوں اور ساحلوں پر اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے۔ غزہ کی پٹی کے گرد کہیں کنکریٹ سے بنی دیوار ہے تو کہیں کانٹے دار باڑ نصب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیاں موجود ہیں، جبکہ ایسے ہی حملوں کی روک تھام کے لیے کیمرہ نیٹ ورک اور سینسر بھی نصب ہے۔ چند ہی گھنٹوں میں اس رکاوٹ کو مختلف مقامات پر پار کر لیا گیا۔ حماس نے رکاوٹ کو کیسے عبور کیا؟ حماس کے چند جنگجوؤں نے تو اس رکاوٹ کو مکمل طور پر بائی پاس کیا، جس میں فضائی گلائڈرز بھی شامل تھے۔ غیر مصدقہ فوٹیج میں کم از کم 7 ایسے فضائی گلائڈرز اسرائیل میں دیکھے گئے۔ چند جنگجو کشتیوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے حماس کی 2 کشتیوں کو اسرائیل میں داخل ہونے سے روکا گیا، لیکن اس حملے کی خصوصیت کراسنگ پوائنٹس پر متعدد اور منظم حملے تھے۔ غزہ کی پٹی پر 7 سرکاری کراسنگ پوائنٹس ہیں، جن میں سے 6 اسرائیل اور 1 مصر کے کنٹرول میں ہیں۔ تاہم چند گھنٹوں کے اندر حماس نے پوری سرحد سے اسرائیلی علاقے میں گھسنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ اسرائیل کے اندر دور تک حملہ آوروں کی پہنچ۔ حماس کے جنگجو غزہ سے نکل کر ہر سمت میں پھیل گئے۔ اسرائیلی حکام سے حاصل شدہ معلومات سے علم ہوتا ہے کہ وہ 27 مقامات پر حملہ آور ہوئے۔ حماس کے جنگجو سب سے دور جس مقام تک پہنچے وہ غزہ کی مشرق میں 22 کلومیٹر دور اوفاکم کا قصبہ ہے۔ صدورت میں ایک جنگجو ایک پک اپ ٹرک میں قصبے سے گزرے جو غزہ کے مشرق میں 3 کلومیٹر دور ہے۔ تقریباً 1 درجن مسلح جنگجو اشکیلوں کی خالی سڑکوں پر دیکھے گئے، جو ایریز کے شمال میں ہے۔ جنوبی اسرائیل کے متعدد مقامات پر ایسے ہی مناظر دیکھے گئے اور اسرائیلی حکام نے عام شہریوں کو گھروں میں چھپ جانے کی تاکید کی۔ راکٹ حملے کی ابتدا کے چند گھنٹوں میں سینکڑوں اسرائیلی ہلاک ہو چکے تھے اور یہ سب ایک ایسے انداز میں ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چند گھنٹوں میں اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں فوجی مدد پہنچنا شروع ہو گئی، لیکن ایک وقت تک حماس غزہ سے باہر کافی علاقے پر کنٹرول رکھے رہا۔ اس حیران کن حملے کے برق رفتاری اور اس سے ہونے والی نقصان نے اسرائیل کو دنگ کر دیا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ایک ایسا سوال ہے جو کئی برسوں تک پوچھا جاتا رہے گا۔ دوپہر تک اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔